اسد جی آنٹی. نہیں پلیز بیٹھو بیٹھو بیٹھو. میں نے تم سے اس رات کے لیے معافی نہیں مانگی. آئی ایم ریئلی سوری. بہت برا لگا تمہیں. بس ایک خیال آیا بغیر سوچے تمہیں کہہ ڈالا. آئی ایم ریئلی سوری. نہیں آنٹی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, بلکہ میں خود بہت شرمندہ ہوں. پتہ نہیں وہ بات ہی ایسی ہوئی کہ میں جذباتی ہو گیا اور اپنے پر قابو نہیں کر سکا اور آپ کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بول اٹھا. آئی ایم سوری. اسد ایک اور بات کہنی ہے. جی بولے. وہ جو شہزاد ہے نا, جی مجھے پتہ چلا کہ وہ نتاشا کا نہ کزن ہے نہ رشتہ دار ہے. غلط بیانی کی اس نے. اچھا, لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیا آفت ہے یہ تحسین؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ جب سے آئی ہے ہمارے لیے مصیبت ہی کھڑی کرتی جا رہی ہے. ہمیں اس وقت واقعی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا جواب دیں. گڑبڑا سے گئے تھے ہم. اس کے سامنے تم ایسے ہی رہتے ہو. ایسی بات نہیں ہے. ایسی ہی بات. خیر تم ہمیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اس کو کس طرح مطمئن کریں. ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں شہزاد کے لیے ثنا کو راضی کر ہی لیتے. اس طرح تو سارا بنا بنایا کھیل ہی بگڑ جائے گا. میں بات کروں تحسین سے؟ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے, لیکن احتیاط سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اور شہزاد کے رشتے کے جھوٹ کو بچاتے بچاتے ہمارے اور تمہارے رشتے کے بارے میں جان جائے. تم فکر مت کرو. میں سوچتی ہوں کچھ بڑے ہی احتیاط سے اسے شیشے میں اتارنا ہے. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ثنا راضی ہوگی شادی کرنے کے لیے, وہ بھی شہزاد سے. مشکل ہے. شہزاد اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب تو مجھے اس پہ شک پڑ گیا ہے. ویسے آپ کو پتا کس طرح چلا کہ وہ نتاشا کا کزن نہیں ہے؟ شرجیل انکل نے بتایا آپ کو؟ نہیں, شرجیل کو تو پتا بھی نہیں تھا. مجھے کہیں سے پتا چلا, مگر دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو. ہمیں شہزاد کی بات ختم کر دینی چاہیے. ثنا اریٹیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے سے ہی بہت پریشان ہے. تم بھی ذرا اسے پیار سے ہینڈل کرو. وہ بہت سٹرگل کر رہی ہے. وہ تم پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے, اسی لیے وہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہے. اسد میں صرف اس کا مائنڈ سیٹ تمہیں بتا رہی ہوں.